بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کے بعد 3 سال خفیہ تبلیغ رہی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو اہل مکہ آپ کی دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ ہر طرح کا انہوں نے ہیلا بہانہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیے گئے، آپ کو تانے دیے گئے، آپ کے خلاف ہر طرح کی پلاننگ کی گئی۔ کبھی آپ کو مجنوں کہا گیا، کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا، مطلب کوئی ایسا، کبھی آپ کو جو ہے وہ آپ کے نام تبدیل کیے گئے، کبھی آپ کو دھمکیاں دی گئیں۔ کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو اہل مکہ نے نہ اپنایا ہو، مگر اسلام تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ باوجود مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی کہیے کہ مزاحمت کے، ہر طرح کا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا اعلان کیا تو مشرک آپ کے مخالف نہیں ہوئے۔ آپ کی مخالفت تب شروع ہوئی جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے ان کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا، تب وہ آپ پہ خفا ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر مظالم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ابو طالب کو شکایتیں لگائی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ ابو جہل کے اکسانے پہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر عقبہ بن ابی معیط جو تھا، اس نے آپ پر جانور کی اوجڑی لا کے ڈال دی۔ خود ابو جہل جو تھا وہ نماز کے دوران نبی کریم علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا، مگر جبریل امین نے سبب بنے کہ وہ آپ پہ حملہ نہ کر سکا۔ عقبہ بن ابی معیط نے نبی کریم علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈال کے آپ کو بل دے کے آپ کو نعوذ باللہ مارنے کی کوشش کی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قدر آپ پر مظالم کیے گئے، اس قدر، اور بالخصوص جو آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل تھے، ان کے مظالم کا سلسلہ تو وہ ایک پوری الگ ایک داستان ہے۔ ابو جہل جو تھا یہ اسلام میں اس قدر دشمنی میں آگے تھا کہ 2 بار اس کا سر پھٹا اسلام دشمنی میں۔ ایک بار جب حضرت حمزہ کو جب شکایت ملی کہ نبی کریم علیہ السلام پہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہے تو انہوں نے اس کا سر پھاڑا، اور دوسری بار جب مسلمان شیب ابی طالب میں قید تھے تو اس وقت ابو البختری نے مقاطعہ کے دوران جو ہے وہ اس کا سر پھاڑ کے اس کا خون جو ہے وہ بہایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دشمنی میں جو اللہ کے رسول کا چچا ابو لہب تھا وہ بھی بہت آگے تھا۔ اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی 2 بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہو چکا تھا، یا رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے یہ انتقام لینے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ یہ ظالم بد نصیب اتنا حضور کا دشمن تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ اتنا خوش ہوا اور دوڑ کے اپنے دوستوں کے پاس جا کے یہ خبر دیتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ محمد تو ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں، اب آپ کی جڑ ہی کٹ گئی ہے۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، اے پیغمبر آپ کا جو دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہوگا۔ شیب ابی طالب میں یہ ابو لہب کی دشمنی آپ ذرا دیکھیے کہ اس نے شیب ابی طالب میں اس نے یہ واحد تھا بنو ہاشم میں سے جس نے مسلمانوں کا یا اپنے خاندان بنو ہاشم کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ یہ اس دورانیے میں جو بھی تاجر اپنی چیزیں بیچنے آیا کرتے تھے یہ ان سے جا کے کہا کرتا تھا کہ یہ جو لوگ مقاطعے میں بند ہیں ان کو مہنگی چیزیں بیچنا، اگر یہ نہ لیں تو مجھ سے ان کی ڈبل قیمت لے لینا۔ یہاں پہ میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے کہ یہ اس کی اتنی بڑی دشمنی کا سبب کیا تھا۔ بعض سیرت نگار یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ابو طالب اور ابو لہب کی لڑائی ہو رہی تھی اور ابو لہب نے ابو طالب کو زمین پہ گرایا ہوا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ابو لہب کو ہٹا کے ابو طالب کو اٹھاتے ہیں، یعنی لڑائی چھڑاتے ہیں۔ تو ابو طالب اٹھ کے 2-3 لگاتے ہیں ابو لہب کو، اور پھر لڑائی کے بعد وہ ابو لہب کو نیچے پٹخ دیتے ہیں، نیچے گرا لیتے ہیں اور خود اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس حالت میں نبی کریم علیہ السلام ابو لہب کی مدد کرنے نہیں آئے تھے۔ بعض سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا اس کو شاید اس کو وہی دشمنی تھی کہ یہ ابو طالب کی مدد کے لیے تو محمد آ گئے تھے لیکن میں بھی چچا تھا، میری مدد کے لیے یہ نہیں آئے۔ تو
اب یہ مسلمان، یہ تو نبی کریم علیہ السلام پر جو مظالم تھے اس کی ایک پوری داستان ہے، کئی ہم یہاں پہ اگر کئی حصے اور کئی کلپس اگر ہم کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے ہیں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ چند واقعات جو آپ کے سامنے، نبی کریم علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے کس قدر قربانیاں دیں، کس قدر انہوں نے اللہ کے رسول کے دست و بازو بن کے دکھایا، کس طرح انہوں نے ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ انہوں نے مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، پھر کئیوں کو ہجرت حبشہ کرنی پڑی، پھر بعد ازاں اپنے گھر مال سب کچھ لٹا کے یہاں سے وہ پھر مدینہ بھی جانے والے صحابہ کرام یہی تھے۔ تو چند صحابہ کرام جن پر اتنے مظالم ہوئے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قریشی صحابہ میں سے بڑے بڑے نام ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ ملتا ہے، ان کو مارا پیٹا گیا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ جو ان کا چچا تھا اس نے ایک چٹائی میں ان کو لپیٹ کے اور پھر جو ہے وہ دھواں چھوڑا تاکہ ان کی نتنوں میں جا کے اور ان کا سانس بند کیا جائے۔ مصعب بن عمیر جو تھے یہ بڑے ہی مالدار تھے اور ان کی والدہ نے ان کا کھانا بند کر دیا اور انہی گھر سے نکال دیا۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ بھوک اور موسمی شدائد کی وجہ سے ان کی جلد اس طرح سوکھ گئی تھی، اس طرح سوکھ گئی تھی کہ ان کی چمڑی ایسے اوپر سے اترتی تھی جس طرح جو ہے وہ سانپ کی چمڑی جو ہے وہ اوپر سے اترتی ہے، اور وہ اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ان کو کمانوں پر اٹھا کے لایا گیا، یعنی ان کا وزن اتنا کم ہو گیا تھا۔ اور یہ مکہ کے بہت بڑے شہزادے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے سوٹ اس دور میں شام سے سلائی ہو کے آتے تھے، لوگ راستوں سے اندازہ کر لیتے تھے خوشبو سونگھ کے کہ یہاں سے مصعب گزر کے گئے ہیں، مگر اسلام قبول کیا، ماں نے لباس تک اتروا لیا، کہا یہ بھی اتار کے جاؤ، یہ کوئی تمہاری کمائی نہیں ہے، وہ بھی اتار دیا، ٹاٹ کے ساتھ اپنا سطر ڈانپ کے حضور کی خدمت میں آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم، زبیر بن عوام، عثمان بن مظعون، سلمہ بن ہشام پر مظالم کی الگ داستانیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ میں اونچی آواز میں جن کو قرآن پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، تلاوت کرنے پہ آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ غلاموں کی اگر ہم بات کریں تو غلاموں میں بھی بڑے بڑے نام ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے لیے ماریں کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اور رہتی دنیا تک جو ایک باعزت تاریخ تھی، جو ہمیشہ رہنے والی جو تاریخ ہے، اس میں اپنا نام انہوں نے روشن کیا، جن میں ایک بڑا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کو بلال بن رباح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، گردن میں رسی ڈال کے ان کو پھرایا جاتا تھا۔ ہررا کی زمین اتنے تپتے پتھر ہوتے تھے کہ بعض واقعات میں ملتا ہے کہ اگر گوشت کا ایک لوتھڑا وہاں پہ رکھ دیا جائے تو وہ بھن جائے، مگر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ توے کی طرح جو گرم زمین ہوتی تھی وہاں پہ لٹایا جاتا تھا، اور آپ کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور جس سے آپ ہل نہ سکیں، اور کہا جاتا تھا کہ لات و عزا پر ایمان لائیں تو کہا کرتے تھے احد احد، اللہ ایک ہی ہے، مجھے مار دو، بھلے مجھے جو ہے وہ ٹکڑے کر دو، مگر میں لات عزا پر اب ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آل یاسر پر بھی بڑے مظالم ہوئے ہیں۔ حضرت یاسر، ان کی بیوی حضرت سمیہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سمیہ وہ پہلی اسلام کی شہیدہ خاتون ہیں جن کو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو بے دردی سے شہید کیا۔ اسی طرح ان کے بیٹے عبداللہ بن یاسر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے ایمان قبول کرنے والے تھے اور پہلے شہداء میں ان کا نام ہمیں سر فہرست میں ملتا ہے۔ پھر حضرت عمار کے ساتھ جو مظالم ہوئے، نبی کریم علیہ السلام جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو، اللہ نے تم سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سختیوں کا سلسلہ تھا وہ اس طرح جاری رہا کہ ان کو لٹایا جاتا تھا، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، اور کبھی ان کو پانی میں ڈبویا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تم محمد کو گالی دو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ حضرت خباب بن ارد بھی ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام پہ ڈٹ کے استقامت کا مظاہرہ کر کے اپنا نام تاریخ کے روشن باب میں واضح کر دیا۔ حضرت خباب کو بھی بے حد تنگ کیا جاتا تھا، ان کی گردن کو مروڑا جاتا تھا، ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، ان کی چربی پگھلتی تھی، کوئلوں پہ گرتی تھی،
جس سے کوئلے ٹھنڈے پڑتے تھے۔ یہ لوہاروں کا کام کیا کرتے تھے۔ مکہ کا ایک سردار تھا آس بن وائل، جس نے ایک تلوار ان سے بنوائی تھی۔ جب یہ اجرت مانگنے گئے تو اس نے کہا کہ میں تب تک تمہیں اجرت نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کا انکار نہیں کرو گے۔ تو حضرت خباب اس سے کہنے لگے کہ اگر تم مر بھی جاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو میں پھر بھی محمد کو گالی نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت صہیب کا واقعہ ہو، عامر بن فہیرہ کا ہو، یا صحابیات کا ہو، اتنے مظالم ہوئے صحابیات میں سے جو ہے وہ زنیرہ، نہدیہ اور ام عبیس جو لونڈیاں تھیں، ان پر اتنے مظالم ہوتے تھے، ان کو وحشیانہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ زنیرہ جو تھیں، ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، اور قبیلہ بنی عدی کی ایک لونڈی تھیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور اس کے بعد کہتے کہ میں نے تیرے اوپر ترس کھا کے تجھے نہیں چھوڑا، میں تھک گیا ہوں اس لیے میں نے تمہیں چھوڑا ہے۔ ان تمام لونڈیوں کو بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے خرید کے آزاد کر دیتے ہیں۔ قریش کا یہ جو سلوک تھا، گویا کہ تمام کے تمام جو ضعیف تھے، کمزور تھے، غلام تھے، تمام کے ساتھ ان کا یہ برتاؤ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اتنے بڑے بڑے مظالم کو دیکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب آپ مکہ کی سرزمین چھوڑ کے حبشہ چلے جائیں۔ وہاں پہ ایک بادشاہ نجاشی نام کا موجود ہے جو بڑا درد دل رکھنے والا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کا جو ایک قافلہ جو حبشہ ہجرت کر کے جاتا ہے، وہ دراصل یہی وہ سارے اسباب تھے، یہی وہ جو آپ کو ان کو جو تنگ کیا جاتا تھا، جو ان پہ مظالم کیے جاتے تھے، یہی مظالم کی پوری ایک پیچھے تاریخ تھی کہ جو مسلمانوں کا پہلا چھوٹا گروہ بعد ازاں اس سے بڑا، یعنی جو 2 ہجرتیں حبشہ ہوئیں جن کا ہم اگلے حصے میں تذکرہ کریں گے، تو وہ دراصل اس لیے ہجرتیں ہوئیں کہ یہ جو جس انداز میں انہوں نے ستایا، میں صحابہ کرام کا کیا ایمان تھا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے نبی کریم، یہ کائنات کے کسی اور پیغمبر کے ساتھیوں نے اس قدر قربانیاں دے کے، اس قدر استقامت کا مظاہرہ کر کے، اپنے ساتھی اپنے نبی کا ساتھ دے کے اس طرح کی قربانی، فقید المثال استقامت کے مظاہرے کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آئے، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے آپ کی محبت میں، آپ پر ایمان لانے کے جذبے میں جن چیزوں کو انہوں نے فیس کیا، جن چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا، دنیا جہان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ اعزازات اگر ملتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بلا شبہ حصے میں آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم اتنی ہی بات کریں گے، اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم جو ہجرت حبشہ ہوئی ہیں ان پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔